ناظرین السلام علیکم۔ اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں، سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب۔ ان سے ہم نے بات کرنی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے جی۔ اچھا سر، اس سے پہلے کہ میں کچھ سوالات پہ طرف جاؤں، کچھ کویشچنز لوگ کرتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو اس کو ہائی لائٹ کرے۔ موٹی موٹی تھوڑی سی بات ہے سر، وہ یہ ہے کہ 16 مہینے کی شہباز شریف کی حکومت، یعنی جس کا آپ حصہ بنے، اس کی کوئی کارکردگی پہ اکثر لوگ کویشچن اٹھاتے ہیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب سے بات ہو تو ضرور ان سے پوچھیے موٹی موٹی باتیں کہ اس دور میں انہوں نے کیا کام کیا، بتائیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، اگر موٹی موٹی بات کرنی ہے تو یہ ہمیں مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ 2017 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ایک کانسپریسی کے تحت ختم کیا گیا اور اس کے پاس 3 مہینے کے بعد میں نے بھی فائنانس منسٹری چھوڑ دی، تو اس وقت پاکستان کی اکانومی دنیا کی 24ویں معیشت بن چکی تھی اور لوسٹ انفلیشن تھی، 2% فوڈ انفلیشن تھی، 4% جنرل انفلیشن تھی، 6% آپ کی GDP گروتھ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ نے اپنا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا 54,000۔ ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ اسٹاک مارکیٹ تھی، دنیا کی 5ویں تھی اور اسٹیبل روپیہ تھا۔ یہ پاکستان اس وقت ٹیک آف کر رہا تھا، دنیا معترف تھی اور تمام دنیا کے ملٹی لیٹرل جو ڈیولپمنٹ ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، IFC ہو، ایشین ڈیولپمنٹ ہو، AIIB ہو، IDB ہو، سب آ کے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کرتے تھے اور یہ پروجیکشن ہو چکی تھی کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک کلب آف دا ورلڈ ہے اس میں شامل ہونے میں چند سال اس کو لگیں گے اور شامل ہو جائے گا۔ ہم نے 5 سال کا جو ایک تجربہ کیا اس ملک میں، اور جو کانسپریسی تھی، جس کو میں کہتا ہوں کہ پروجیکٹ IK، وہ پروجیکٹ نے پاکستان کو 5 سال میں وہاں لا کے کھڑا کر دیا جب پاکستان کی 24ویں گلوبل اکانومی 47ویں اکانومی بن گئی، اور یہ اس دہانے پہ کھڑا تھا پاکستان جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئینی طریقے سے اس کو باہر نکالا گیا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنا کیا قریباً کرنے کے قریب تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، خدا نہ خواستہ۔ سری لنکا کی مثالیں دی جاتی تھی کہ پاکستان اس کو فالو کرے گا، اور صرف بیرون ملک سے نہیں، جو اپنے ملک کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی یہی دن رات خوابیں آتی تھی اور وہ بھی بیان دیتے تھے، درجنوں بیان آپ کے ہر مہینے آتے تھے کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہ کر جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ 1 بلین بانڈ جو ہے دسمبر میں یہ پے نہیں کرے گا، یہ جو ہے اپنی جو لائبلٹیز ہیں اس کو یہ مکمل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے نالج میں ہیں۔ تو یہ جو حکومت PDM کی تھی، اس کا جو 15 مہینے جو 16 مہینے آپ نے ذکر کیا، جس میں میں سپٹمبر کے اینڈ میں جوائن کیا، قریباً 11 مہینے میں بھی رہا، اس کا ایک مین مقصد تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا، پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانا۔ اور یہ ایک میرے نزدیک، میرا ذاتی انالیسس ہے، غلطی ہو سکتا ہے، کہ ایک گلوبل وش بھی تھی اور اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے جسے میں جیو پالیٹکس کا نام دیا کرتا ہوں، اور پھر بہت سے یعنی مختلف جگہ پہ اینٹینا ریز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں اس اپنے تجربے کے بنیاد پہ کہا کرتا ہوں یہ لفظ، اور میں جو ماضی کی میٹنگیں ہوئی ہیں بڑے بڑے دنیا کے دارالخلافوں میں میاں نواز شریف کی وصیت پرائم منسٹر اور میں ان کے ساتھ جاتا تھا، تو وہ میں اس کی بیک گراؤنڈ کو سامنے دیکھ کے کرتا ہوں کہ ان کے عزائم کیا تھے کہ پاکستان کدھر جائے۔ تو یہ ہے میری گزارش کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کہ پاکستان نہ سری لنکا بنا، نہ پاکستان نے کوئی ایک بھی پیمنٹ پہ ڈیفالٹ کیا۔ پاکستان کا دسمبر کا کوارٹر ایک یونیک کوارٹر ہے جس میں ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے $4.8 بلین کم ہو گیا۔ یہ امریکہ کا بھی ایکسٹرنل ڈیٹ کم نہیں ہوتا اگر آپ سب کی مالی سال کی بیلنس شیٹ دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اور عوام کی دعاؤں سے اور آپ جیسے جو پازیٹیو اینالسٹ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ لوگ یعنی صحیح سمت دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی اور ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اور پھر نواں ریویو اور جو باقی پیسے تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی ساورن کمٹمنٹ پوری نہ کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ تمام کمٹمنٹ بھی پوری کی ساورن، اور پھر جو بقایا تھا 2.5 بلین اس میں کچھ ایڈ کر کے 9 مہینے کے لیے
ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ بھی کیا تاکہ پاکستان کو وہ بھی پیسے ملے. یہ ہے جی ٹھیک ہے, یہ میجر آپ نے امپرومنٹ کی ہے. اس میں ایک اور بھی ہے جو اکثر ذکر نہیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ آپ کی حکومت اور آخری دور میں یہ ہمارے سامنے آئی. شہباز شریف صاحب نے اس کو آرمی چیف کا ویژن کہا, لیکن بہرحال گورنمنٹ کی اگر اس میں اپروول نہ ہوتی اور ساتھ نہ ہوتا تو یہ کونسل نہ بنتا جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے جو شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم تو اس کو بھی آپ کی اچیومنٹ کہتے ہیں. اب ذرا اس پہ ایک سوال ذرا کرنے چلوں گا سر, تھوڑا سا اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے حوالے سے ذرا اگر آپ کی اجازت ہو. جی فرمائیں. یہ صرف اکیلا کام نہیں ہوا جی. اگر آپ کاموں کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے کامیابی کے ساتھ پاکستان کو پی ڈی ایم کی اور شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت نے نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور سری لنکا ہونے سے بچایا, اس کے دوران ہم نے کئی ایک امپورٹنٹ کام کیے, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2 منٹ میں گنوا دیتا ہوں جو کہ پائپ لائن میں ہے. جی بالکل. نمبر 1, آؤٹ سورسنگ آف پاکستان کی جو ایئرپورٹس ہیں, آج دنیا میں جتنی بڑی ایئرپورٹس ہیں وہ آؤٹ سورس انڈیپینڈنٹ طریقے سے چلتی ہیں. ایون ہیتھرو لنڈن کا جو دنیا کا ون آف دا بیسٹ گنا جاتا ہے وہ بھی آؤٹ سورس ہوا ہے. ہم نے اس کے پیچھے درجنوں میٹنگ ہوئی, کمیٹی تھی, میں اس کا چیئرمین مجھے بنایا ہوا تھا, کنوینر, اور اس کی ہم نے آئی ایف سی کو ٹرانزیکشن ایڈوائزر لگایا جو کہ ورلڈ بینک کا ایک سبسیڈری ہے, اور اس کو ہم نے دن رات محنت کر کے الحمدللہ اس کی جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ ہے اور اس کا جو آر ایف پی ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 7 اگست کی رات کو وہ ایویشن ڈویژن کے ویب سائٹ پہ چلا گیا. 8 اگست کو حکومت ختم ہونے سے پہلے اس کو فائنینشل ٹائمز میں, خلیج ٹائمز میں اور 4 لوکل پیپرز میں پاکستان میں ایڈورٹائز کر دیا گیا. 90 دن لوگوں کے پاس ہیں. آپ ایک نیا فیوچر دیکھیں گے اس ایک ایکشن کا جو ہم نے کیا. ایک دوسرا, آپ کو یاد ہوگا 2017 میں ہم نے کوشش کی کہ پی اے کو کسی طرح لے کے جائیں, اور اس وقت ہڑتالیں ہو گئیں, اس کے پیچھے کچھ پولیٹیکل محرکات تھے اور پی ٹی آئی پیش تھی, تو آپ نے دیکھا کہ 3 بندے بیچارے فوت ہو گئے اور ہمیں وہ سب کچھ روکنا پڑا. اور جو پھر اس کے ان حالات میں جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھی, پی ٹی آئی تھی, پی 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 تھی اس وقت, تو ہم سے یہ طے ہوا کہ جی اگر آپ 49% سے زیادہ یعنی پرائیویٹائز نہیں کریں گے, دوسرا کسی بھی صورت میں مینجمنٹ نہیں دیں گے, تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آگے آپ کا ہینڈ ہولڈنگ نہیں کرے گا اور نہیں چلائے گا. وہ اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ ان دونوں جماعتوں کو آن بورڈ کر کے ہم نے لا چینج کیا, اور پی آئی اے ہولڈ ایک کمپنی بن گئی جس میں اس کے جو ماضی کے جو قرضہ جات ہیں, نقصانات ہیں یا اثاثے ہیں وہ شفٹ ہوں گے, اور جو پی آئی اے ہے وہ سٹینڈ الون جہازوں اور روٹس میں رہ جائے گا, اور آپ کو پرائیویٹ پارٹنرشپ ملنے کا بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ دوبارہ نیشنل کیریئر ٹیک آف کر جائے, اللہ کرے. یہ ہمارا دوسرا ہدف تھا. تیسرا ہدف یہ تھا کہ جو پچھلی حکومت کے ایک وزیر صاحب نے ایک بیان دے کے پاکستان ایئر لائن کو گراؤنڈ کروا دیا, اور وہ بیچارے جو پائلٹ تھے وہ بھی دوسری ایئر لائنوں سے بھی ان کو نکال دیا گیا اور ان کو نوکری سے برخاست کر دیا. اس اپنی ایئر لائن کو ریوائیو کرنا ہمارا تیسرا ہدف تھا. اس کے لیے درجنوں میٹنگز ہوئیں. فلائٹ کیا یو کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی چند ہفتوں میں ریوائیو ہوں گی, جو کہ 59 بلین روپیز کا سالانہ ہدف ہے. اور چوتھا ہم نے پاکستان ساورن ویلتھ فنڈ بنایا. ایجپٹ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی مشکلات ہماری طرح کی تھی, انہوں نے ساورن ویلتھ فنڈ بنایا. آپ نے انڈونیشیا دیکھا, ان کی بہت سیریس مشکلات تھی چند سال پہلے, انہوں نے ساورن ویلتھ, ہم نے بھی ساورن ویلتھ فنڈ بنایا. اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن ٹول ہے, جیسے اس کا نام ہے فیسیلیٹیشن امپلیمنٹیشن ٹول ہے. لیکن اس ساورن ویلتھ فنڈ کے نیچے آپ نے ایگریکلچر جو آپ کا فیوچر ہے, آپ کی جو آئی ٹی فیوچر ہے, آپ کا جو منرلز اینڈ مائنز فیوچر ہے, یہ تینوں سب فنڈ بنیں گے. یہ سارے کام ہونے والے تھے اور یہ سارے کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیوچر ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پاکستان نہ صرف مشکلات سے نکل جائے گا اور نکل چکا ہے. انشاءاللہ پھر پاکستان اسی طرح دوبارہ اس راستے پہ چلے گا جہاں 2017
کا راستہ انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے اور پاکستان کو G20 میں لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. ٹھیک ہے, یہ بڑا آپ نے بتا دیا, ورنہ میرا سوال یہ تھا. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایک بڑا اقدام ہے, اس میں ظاہر ہے آرمی چیف کے ساتھ آپ کی حکومت تھی, آپ لوگ تھے, اور تقریباً اب کہا جا رہا ہے $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور $50 بلین تو صرف زراعت پہ ہے, اور 25 کی شاید اس پہ بھی ہو گیا ہے. اور یہ آپ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ زراعت اور معدنیات اور IT مین وہ ہے. تو میں اس پہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے کیا چیز ہے, تو آپ نے اس کی وضاحت پہلے ہی کر دی. اب میں آتا ہوں سر ایک امپورٹنٹ میٹر پہ, اور وہ یہ ہے کہ جہاں یہ معاشی ترقی کے حوالے سے آپ کے ایڈ کے بجائے سرمایہ کاری کی بات کی گئی, اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ مختلف ملکوں سے 100 سے زیادہ جو آپ کے $1 بلین انویسٹ کیا جائے گا معدنیات پہ اور ان پہ, اور یہ تھرو اس کاؤنسل کے ہوگا تاکہ کوئی رکاوٹ اور پرابلمز انویسٹر کو نہ ہو سکے. اور ظاہر ہے اس میں پرائم منسٹر ہوگا اور آرمی چیف بھی اس میں موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور بڑا کام سامنے نظر آیا ہے, اور وہ یہ ہے جو موجودہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ ڈالا گیا ہے سر جو ڈالرز کے اسمگلروں پہ, اور جو آپ کے ذخیرہ اندوز ہیں ڈالرز کے, اس کے علاوہ بجلی کے چوری کرنے والوں پہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جی جو اربوں کی بجلی چوری ہوتی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں لسٹ تیار ہوئی ہے اور پکڑے جا رہے ہیں. اور جو ڈالر کے اسمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں پہ جو کریک ڈاؤن کیا ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ڈالر جو ہے ایک دم مضبوط ہوا ہے. اس کو یہ کیسا اقدام ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو میری وش لسٹ آف پرائورٹی ایریاز ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, میں اس 11 مہینے میں جہاں دن رات ایک ایفرٹ تھی کہ پاکستان کی ہر پیمنٹ سوورن کو وقت پہ کرنا ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ ڈیفالٹ میں نہیں جانے دینا اللہ کے فضل و کرم سے, ساتھ ساتھ میں یہ ایمفیسائز کرتا رہا. میں نے کچھ کمیٹی جس میں کراس سیکشنز سے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ تمام کے تمام نیشنل انسٹیٹیوشن اس میں آتی تھیں. آپ کے پرابلم چند بہت کرونک ہیں. ایک آپ کی ویٹ سمگل ہوتی تھی, اس کے بعد آپ کا فرٹیلائزر سمگل ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ آپ سستی گیس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مینوفیکچرنگ کے لیے, اور آپ کو اکثر امپورٹ کر کے اپنی ضروریات جب پوری کرنی پڑتی ہیں تو امپورٹڈ بہت مہنگی ہوتی ہے. امپورٹ پہ آپ پھر اربوں روپے کی سبسڈی دیتے ہیں تاکہ وہی پرائس ہو. وہ جو پرائس ہم لوکل دیتے ہیں وہ پرائس سے کافی زیادہ پرائس ہمارے سینٹرل ایشین سٹیٹس میں ملتی ہے. تو سیکنڈ جو چیز ہماری سمگل ہونی شروع ہوئی وہ انفارچونیٹلی ہماری کھاد تھی, فرٹیلائزر. تیسری جو چیز سمگل شروع ہوئی کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان میں, جب کئی سال فورن اور ویسٹرن جو بلینز آف ڈالر فلو کرتے تھے ہر سال, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. اب جب دنیا نے ہاتھ کھینچ لیا, نئی ایڈمنسٹریشن یو ایس میں آئی اور انہوں نے بالکل بوریا بستر باندھا اور کولڈ وار کی طرح پیچھے دیکھا نہیں اور وہاں سے نکل گئے, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ڈالرز, ہر چیز جو ہے جو امپورٹ ان کے لیے ان کو چاہیے اس کے لیے ڈالر چاہیے, تو وہ ڈالر بھی آپ کے ملک سے سمگلنگ شروع ہو گئی. یہ وہ 3 چیزیں تھیں جس پہ میری چند میٹنگز ہوئیں جب میں وزیر خزانہ تھا شہباز شریف صاحب کی قیادت میں, اور ہم نے کافی پرو ایکٹیو ایکشنز لیے, لیکن اس پہ اور زیادہ. اور چوتھا جو آپ نے ڈالر کی بات کی, تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج جو لیول الحمدللہ امپرومنٹ ہوئی ہے. میں نے ابھی چند دن لندن میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, آپ کے صحافی بھائی صاحب ملے, اور میں نے کہا کہ پاکستان کی اکانومی کو چند سپیکولیٹر اور چند جو یہ ہیں ہنڈی والاز, ان کو ہوسٹی نہیں بنانے دیا جا سکتا. اور یہ دیکھیں, آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا ہے کہ there is something called real effective exchange rate. جب میں سپٹمبر کے اینڈ میں 2022 میں پاکستان آنے کے لیے جہاز میں بیٹھا تو 24 گھنٹے میں 5 سے 6 روپے جو ہے روپے بہتر ہوا. کرتے کرتے 15 دن میں یہ 244 کے قریب گھوم رہا تھا, یہ 217 پہ آ گیا. اس کے بعد میں IMF اور ورلڈ بینک کی میٹنگز میں جاتا ہوں, کو پتہ نہیں کون سے چھپے ہاتھ اور یہی اسپیکولیٹر تھے جنہوں نے اس کی ڈائریکشن دوبارہ چینج کر دی. اس وقت یہ میری وش لسٹ نہیں تھی جب میں کہتا تھا 200 سے کم ہونا چاہیے روپیہ
اور ڈالر کا جو ریٹ ہے پیرٹی اس وقت ریل 198 199 تھا. اب میں لیٹسٹ ریل کی بات کرتا ہوں, وہ 19 میں 2023 کا آپ بلومبرگ اٹھا لیں, ان کے اکانومسٹ نے پورا آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے 14%, اور اس کی وجوہات کیا دی ہیں کہ آئی ایم ایف ان کا فائنل نہیں ہو رہا, تو وہ ہمارا ہو چکا ہے. اس کی اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو کافی حد تک سیٹل ہو چکی ہے. تو باقی جو ایلیمنٹ رہتا ہے وہ اسپیکولیٹرز ہیں جو کہ اپنے چند کروڑ یا ارب بنانے کے لیے ملک کو خربوں میں ڈبو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس 16 مہینے کی حکومت میں, شاید آپ وہ سوال کریں, قرضہ جو بڑھا ہے وہ قرضے میں 50% قرضہ صرف اس ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہے. یعنی 18.5 بلین میں سے 9.2 بلین جو ہے وہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہے. 7 بلین آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے ڈیٹ سروسنگ. یہ ملک 2000 ارب سے کم ڈیٹ سروسنگ, جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر میں فائنانس منسٹر تھا 2017 میں, وہ 2000 کی بجائے ڈیٹ سروسنگ آپ کی 7000 پہ چلی گئی ہے. باقی کیا رہ گیا 2000 2500 ایکچولی آپ کا ریئل آپ کا ڈیٹ ہے جو آپ نے لیا اپنا بجٹ کو فائنانس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں کریکٹ ٹھیک ہے, لیکن سر یہاں پر کمپلیمنٹ کرتا ہوں. یس سر, یہ لیکن میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں جو ایکشنز ہو رہے ہیں, میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں جو ایکشنز ہو رہے ہیں. یہ اسپیکولیٹرز کین ناٹ بی اسپیئرڈ. پاکستان کو بچانا ہے. آپ نے بجلی کی بات کی ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ 3000 ارب کی ہماری بجلی کی پروڈکشن کاسٹ ہے. 2000 ارب ہم اکٹھا کرتے ہیں, 1000 ارب کا اس میں گیپ ہے. 1000 ارب کا کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ اس پہ آپ کی بجلی چوری بھی ہے, اس میں آپ کی لائن لاسز بھی ہیں, اس میں آپ کا جو دقیانوسی سسٹم کی وجہ سے اس کے آپ کے لوگوں کے جو بل پے نہیں کرتے. یہاں ایسے بھی علاقے ہیں پاکستان میں جہاں 30 سے 40% ریکوری ہوتی ہے صرف. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ملک کو ہم نے اگر آگے لے کے جانا تو یہ سب چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں. اچھا سر, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ آپ نے کمپلیمنٹ دیا ہے. میرا ایک سوال ہے سر, اور وہ سوال بنتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس وقت کرپٹ مافیا کے خلاف بھی ہو رہا ہے سر. جو تیل آ رہا تھا ایران سے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باضابطہ آرڈر جاری ہو گیا ہے, ایکشن ہو رہا ہے. جو پیسے چھپے ہوئے ہیں, جو ڈالر چھپے ہوئے ہیں, سنا ہے اسکیننگ کے ذریعے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے, اور مافیاز کے اوپر جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اسمگلروں اور یہ جو ہونڈی والے ہیں ان کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور بجلی کی چوری کے بڑے بڑے ایکشن ہو رہے ہیں. کیا وجوہات ہے سر کہ یہ ایکشنز نگراں حکومت میں ابھی چند دن ہوا ہے اس کو آئے ہوئے, وہ ہوئے, لیکن ایک الیکٹڈ حکومت اس میں یہ چیز نہیں ہوئی؟ تو کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 11 سیاسی جماعتیں اس میں تھیں اور آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا تھا کھل کر ان سیاسی جماعتوں کی اتحاد کی وجہ سے؟ کیا یہ وجہ تھی؟ میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب بڑا چیلنج تھا سروائیو کرنے کا. اس وقت بڑا چیلنج تھا ہر پاکستان کی ماضی کی جو سوورن لائبلٹی ہے وقت پہ پے کرنے کا. اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ایک سٹیج وہ بھی آئی تھی کہ اسٹیٹ بینک کے پاس صرف 2 بلین سے زیادہ اوپر ریزرو رہ گئے تھے. یہ وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائم تھا. اب وہ تمام چیزوں کی ادائیگیوں کے باوجود 13 ارب ڈالرز کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہینڈ اوور ہوئے ہیں, اور اس میں ایکسٹرنل ڈیٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ دسمبر کوارٹر میں وہ 4.8 بلین ڈالر کم ہوا ایکسٹرنل ڈیٹ. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو ایک تو کیئر ٹیکر حکومت کو اب وہ ایشوز نہیں ہے کہ ڈیفالٹ, سری لنکا, وہ چیزیں ساری ماضی بند ہو چکی ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ویسا کوئی رسک نہیں ہے پاکستان کو. ایک تو اس پہ اب کنسنٹریشن کرنا, میں نے جو آپ کو چیزیں گنوائی ہیں یہ میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کی پبلسٹی نہیں کرتے, آپ ہر اس میٹنگ کو آپ ٹی وی پہ نہیں لاتے. ان چیزوں پہ ہمارے زمانے میں بھی میں نے میٹنگز کی ہیں, میں نے اداروں کے ساتھ بھی میٹنگز کی ہیں. اس میں اپنا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر لوگ بھی شامل ہوتے رہے ہیں, اس میں کسٹمز کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے, اس میں بارڈر سیکیورٹی کے بھی لوگ شامل ہوتے تھے. تو یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے اوپر اس کی کنٹینیوٹی ہے, جیسے SIF کی کنٹینیوٹی ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں کنٹینیوٹی ہے. لیکن جب میرے زمانے میں 2-4 پہ ہوتا تھا ذرا امپروو, تو اس وقت دنیا کے کونے خطروں میں آواز آتی تھی کہ یہ فائنانس منسٹر کو روکے, یہ کر رہا ہے. اب جب پتہ چلا کہ کون اسپیکولیٹرز ہیں, تو اسٹیٹ کی
ذمہ داری ہے Yes. کہ ریٹ کو اپنی استعمال کرے. Yes. دیکھیں میں تو قیمتوں کا بھی جو عدم توازن ہوتا ہے, یہاں ایک چیز کو لیٹ سے کہ ڈیزل بڑھا ہے, اس چیز کو اگر 2 روپے بڑھنا ہے تو وہ 20 روپے بڑھا دیتے ہیں, جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی تھی, لیکن میں 2013 2017 کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کم از کم میں مہینے میں 1 میٹنگ کرتا تھا, اور اگر پنڈی اور اسلام آباد کی قیمتوں میں فرق ہوتا تھا تو کمشنر کی کچھ جان نکال دیتے ہم جا کے ٹھیک کرو اس کو. تو اس جو ہے یہ 4 سال میں تو یہاں کلچر ہی بدل گیا ہے. نیشنل پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اپنا لیکن سر یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے تھا جس کو آپ چاہتے تھے؟ بالکل ضروری ہے, یہ بالکل ضروری ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل ضروری ہے. نیشنل انٹرسٹ میں تمام ایکشنز ہو رہے ہیں, میں اس کو فلی سپورٹ کرتا ہوں ہول ہارٹڈلی. اور میں آپ کو میں نے ابھی عرض کیا نا, ابھی جو مئی 19 کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہم نے نہیں کیلکولیٹ, ہم کہیں گے جی یہ تو جی ان کی وش لسٹ ہے بلومبرگ 244 روپے. ٹھیک ہے ریٹ ابھی آپ گوگل کر کے ان کا آرٹیکل پڑھ لیں. جی بالکل, یہ پاکستان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پڑے گا. میں بہت چھوٹا سا ایک بریک لوں, میں آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سر, میں کیونکہ میرے پاس تھوڑا لمیٹڈ ٹائم ہے تو میں تھوڑا زیادہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, تو چاہوں گا کہ ذرا ٹائم آپ کا جواب تھوڑا سا کنسولیڈیٹڈ ہمیں ملے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوال کا جواب حاصل کر سکیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ اس دور میں ایک اور بہت بات کی جا رہی ہے, اور وہی کی جا رہی ہے کہ زراعت کے انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا, اور فائلر اور نان فائلر کا فرق ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اچھا اس کے علاوہ ریئل سیکٹر پہ بھی جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے, ٹریڈنگ پہ بھی بات کی جا رہی ہے, سروسز سیکٹر بھی بات کی جا رہی ہے. تو سر یہ بہت اہم جگہ تھی جہاں پر ٹیکس جو ہے وہ آپ کے نہیں دے رہے تھے. تو کیا وجوہات تھی کہ سر آپ کو کیا رکاوٹ تھی کہ آپ نے ان سیکٹروں پر ٹیکس نہیں لگایا؟ اور کہیں یہ خبر آئی بھی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ان سیکٹر پہ لگائے, تو آپ کا شاید بیان آ گیا تھا کہ نہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اور زراعت کی انکم پر ہم ٹیکس نہیں لگا رہے ہیں. تو کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے سر یہ؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں نہیں, میں نے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تو کبھی ڈاکٹر صاحب نہیں کہا. ایگریکلچر ہماری ایک آئینی پرابلم ہے, اور آئین میں کیٹیگورک لکھا ہے کہ ایگریکلچر کا جب وہ یعنی اس آئین کو لکھنے والے 1973 سے جو ہمارے تھے لکھنے والے, آئین بنانے والے, ان بزرگوں نے اس میں جو ایگریکلچر کا ہے اس کو انہوں نے صوبوں کی ذمہ داری اور صوبوں کی انکم قرار دے دیا ہوا ہے. جب تک تمام یعنی سٹیک ہولڈرز مل کے, ہم ایک فیڈریشن ہیں اور 4 صوبے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ مل کے اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی, جب تک یہ اس کو فیڈرل سبجیکٹ نہیں بناتے تو آپ ایگریکلچر کے اوپر آپ انکم ٹیکس وغیرہ نہیں لے سکتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے 97-99 ٹینیور میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایگریکلچر ٹیکس کو فروغ دینے کے لیے, دیکھیں کٹی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کی ہے, 4 صوبائی کٹیز ہیں, خزانے ہیں, اور ایک فیڈرل خزانہ ہے. زیادہ فیڈرل گورنمنٹ ڈویزبل پول میں اکٹھا کرتی ہے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اس پہ ہم نے خاطر خواہ ہم نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ ہم نے, اگر آپ چاروں آپ دیکھیں گے ایگریکلچر ٹیکس جو صوبائی ہمارے قوانین بنوائے, اس وقت ہماری اچھی انفلوئنس تھی. آئین میں ترمیم کے لیے کوئی تیار نہیں تھے لوگ, کیونکہ فیوڈل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسمبلی میں ریپرزینٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو ہم نے 4 صوبوں میں ایگریکلچر کے اوپر صوبائی ٹیکس کے حوالے سے قوانین نافذ کروائے. یہ جب میں فائنانس منسٹر تھا, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 98-99, اور وہ آج بھی قانون موجود ہیں تمام صوبوں میں, عمل نہیں ہے. بدقسمتی سے اس میں کلیکشن بہت پور ہے. اس میں ایگزمپشنز بہت دے دی گئی ان صوبائی اسمبلیوں نے. اس کے بعد اس پہ کلیکشن ایک پوائنٹ پہ, لیٹسٹ نمبر تو میرے پاس نہیں ہے, ایک پوائنٹ پہ صوبہ پنجاب صرف 1 ارب اکٹھا کرتا تھا,
اور 301 ارب کے قریب اکٹھا کرتے تھے. یعنی 2 ارب تو بہت ہی یعنی مذاق والی بات ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس پورے ملک سے اکٹھا ہو. ایک تو یہ ہے کہ ایک اس میں آئینی مسئلہ ہے, اور سر مشترکہ مفادات کونسل آپ کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں چاروں صوبے اور مرکز بیٹھتا ہے, تو کیا ملک کی بہتری کے لیے یہ ملک کی بہتری میں عرض کرتا ہوں, جی سر, یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں ہے یہ کونسل آف نہیں ہے, یہ اس ناٹ کونسل آف کامن انٹرسٹ, یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر وہ اپنا آئین بدل سکتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو آن بورڈ کر کے کونسل آف کامن انٹرسٹ یہ فیسیلیٹیٹ ضرور کر سکتی ہے, لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ایریا ہے وہ جو ہماری لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 2 ہے اس میں دی ہوئی ہے, اس میں بجلی ہے, اس میں گیس ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو سر یہ پارلیمنٹ نہیں, یہ پارلیمنٹ, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو کر سکتی ہے نا قانون. اس نے, آپ نے مجھے بتایا اس وقت پاکستان 1973 کا جو قانون ہے اس میں کتنی امینڈمنٹ آئی ہوئی ہیں سر؟ 2/3 کی بھی آئی ہوئی ہیں, سمپل بھی آئی ہوئی ہیں. پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا وجوہات ہے کہ آپ کی حکومت بھی رہی 2 دفعہ 3 دفعہ, دوسری حکومت بھی رہی, تو کیا سر ہم یہ مانیں کہ کیونکہ وڈیرے اور جاگیرداروں کا بہت بڑا رول پارلیمنٹ میں موجود ہے وہ اس کو قانون سازی نہیں کرنے دیتے ہیں؟ سر اقرار کریں, آپ ابھی کہا بھی ہے آپ نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں آپ سے ایک سوال اگر اجازت تو پوچھ لیتا ہوں. کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا سر؟ وہ تو پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا, وہ پاکستان واٹر ریزروائر تھا, وہ بجلی بنانے کے لیے تھا, اس میں فیک قسم کے اس میں ایکسکیوزز تھے. تو کون روک رہا ہے جگہ ڈوب جائے سر؟ یہ چھوڑ دے, یہ روک کون رہا ہے؟ میں تو یہ بتائیں نا, یہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں وہ نہیں مانتے. آپ ایک فیڈریشن ہے. یس سر, اگر اب ان کو پیار محبت سے منانے والی بات ہے, ان کو پیار محبت سے منا کے یہ چیزیں کرنے والی ہیں. سر فیڈریٹنگ یونٹ سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں نا سر. 342 کی کابینہ میں 342 کے ممبروں میں اگر یہ آپ نے آئینی ترمیم کرنا ہے تو 2/3 میجورٹی سے تو کر سکتے ہیں نا سر. یہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ دیکھیں میں بالکل آئین اجازت دیتا ہے. آپ اکیڈیمکلی بالکل 100% درست بات کر رہے ہیں, لیکن وہ 342 لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں they belong to parties, اور وہ جو پارٹیز ہیں they belong to provinces. So let's be honest. پروونس اینڈ پارٹی کا مطلب ہے سر کلیئر چاہیے مجھے یہاں پر سر, میں حجت کروں گا. کیا صرف پارٹی کا مسئلہ ہے یا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ وڈیرے اور جاگیردار جو اس میں قانون سازی میں ہیلپ نہیں کرتے ہیں سر؟ آپ نے ابھی آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹیز اگر کنسنسس کر لے, اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ان چیزوں کے اوپر 2-3 چیزیں جو ہیں اس پہ کنسنسس کر لے تو یہ آرام سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں آگے چلتا ہوں, میں اس پہ بحث نہیں کرتا, سر. چلے زراعت کی انکم پہ بتا دیا آپ نے, ٹریڈنگ پہ ہے, فائلر اور نان فائلر. اسی طرح آپ نے وہ دیکھیں فائلر اور نان فائلر پہ ڈاکٹر صاحب ہم نے ان 15 مہینے میں بہت کوشش کی. اس کا بیسک مقصد ہے نیٹ کو بڑھانا, اور جو نان فائلر ہیں ان کی زندگی ٹیکس لائف میں کہہ رہا ہوں ہم تنگ سے تنگ کرتے جاتے ہیں اور کر رہے ہیں. ہمارا ہدف جو تھا وہ قریباً 7 لاکھ اسیسیز کو جب میں تھا اس سال میں بڑھانے کا تھا, لیکن ہم نے 12 لاکھ اسیسیز بڑھائے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافی ہے. ہمارا کور, میں نے جیسے عرض کیا کہ کور ہمارا ایشو نیشنل کچھ اور تھا کہ ملک کو ہم نے اس خدا نہ خاصا ڈیفالٹ سے بھی بچانا ہے, سری لنکا بھی نہیں. فائلر اینڈ نان فائلر صرف آپ کے یہ 16 آپ کے 11 مہینے کا کام تو نہیں تھا نا سر, فائلر اینڈ نان فائلر یہ تو نہیں فائلر نان فائلر. آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ You want to bring non-filer at par with filer? دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سر نان فائلر جو ہے وہ 6 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے سر, میں یہاں پر ایک اور اضافہ کر دوں کوشچن اسی میں کہ ایماندار جو ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کے اوپر نوٹسز پہ نوٹسز, اگر اس کے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو نوٹسز پہ نوٹسز آپ کی, یعنی آپ سے مراد FBR بھیجنا شروع کر دیتا ہے. لیکن چوروں اور ڈاکوؤں کا جو انلیگل پیسہ جس آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا ہے اور آپ اس سے ٹیکس نہیں کاٹ سکتے, سر آپ کتنے مفلوج ہیں بتائیے. ڈاکٹر صاحب ان کی آپ اگر نان فائلر اور فائلر کے
جو ٹیکسیشن ہے وہ دیکھیں, جو ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں وہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے اب, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فائلر بنو. جو دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایف بی آر کے نوٹس نالج میں ہو کہ فلاں کے پاس یہ ایسٹس ہیں اور وہ نان فائلر ہے اور اس کو وہ ایکشن نہیں لیتا. 12 لاکھ اسی طرح بنائے نا انہوں نے, بڑھائے ہیں, لیکن اس میں اور کام کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیکس ایویژن ہے, پاکستان میں نان رپورٹنگ بھی ایشو ہے, پاکستان میں انڈر رپورٹنگ بھی ایشو ہے. چلیں سر ایک اور چیز, کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے, میں آتا ہوں, کچھ سوالات ہیں آپ کو جواب دینا ہے. سر ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی 2019 میں, ایک قانون آیا تھا جو ایمنسٹی اسکیم تھی, ٹیکس قانون تھا. اس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ جو لوگ جن کے اثاثے, جن کے یہاں پر اثاثے ہیں, جائیدادیں ہیں, اگر وہ اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ ضبط کر لیا جائے گا اور ان کو 7 سال سزا ہے. کیا وجوہات ہے سر اس قانون کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ نہیں, اس قانون کو امپلیمنٹ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, فائنانس منسٹر جا کے خود تو ٹرانزیکشن کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. میں کب کہہ رہا ہوں سر کہ آپ کی غلطی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا آپ کی غلطی. ایف بی آر میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے نظام میں بہت زیادہ, میں ابھی عرض کیا کہ انڈر رپورٹنگ بھی ہے, نان رپورٹنگ بھی ہے. یہ ہمارے پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ہمیں انڈر رپورٹنگ والے کو بھی, جس کا اگر 1 کروڑ ٹیکسیبل انکم ہے تو وہ شاید 70 لاکھ یا 50 لاکھ دکھا رہا ہوگا, وہ ہمارا انڈر رپورٹنگ کا کیس ہے. ایک وہ ہے جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ جی 6 کروڑ کی گاڑی چلا رہا ہے, بہت بڑا بیلنس ہے, لیکن اگر ٹیکس پیئر نہیں ہے, یہی وہ کام کرنے والے ہیں. اسی کو انفورسمنٹ ہم کہتے ہیں کہ انفورسمنٹ اگر ہمارے ایف بی آر میں مزید امپرومنٹ ہو. ہم نے جو دیکھیں, ہم نے جو آپ کو نمبر تو آپ کے سامنے ہیں کہ 7150 بلین کراس کرنا, جبکہ ہمیں امپورٹس کی کنٹریکشن سیریس تھی اور کسٹم ڈیوٹی کی ہمیں بے پناہ ریونیو کا نقصان ہوا کیونکہ امپورٹ دی نہیں جا سکتی تھی. ہمارا پہلا ہدف تھا کہ پاکستان کی کوئی فورن لائبلٹی وہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوگا کہ وقت نہیں ہوگی. وہ ہمارا پہلا. سر اس قانون پہ آئیے کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے. سر مجھے بتائیے کہ کیا اس کے اوپر یہ اس پہ قانون موجود ہے, قانون موجود ہے, ایکشن نہیں ہو رہا ہے, قانون موجود ہے, ایکشن نہیں ہو رہا ہے نا سر. دیکھیں نا سر, آپ کے پاس بینکوں میں ڈپازٹس ہیں, قومی بچت میں جو پیسے لگائے ہوئے وہ بھی ہے, پاکستان کے جو انویسٹمنٹ بانڈ ہے وہ بھی ہے, ٹریجری بل ہے. آپ سر یہ پیسے لے سکتے ہیں, لیکن کیا وجوہات ہے سر؟ پھر یہ پولیٹیکل میٹر ہے کیا؟ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں اس کے اوپر ٹیکس ایٹ سورس ہے. بائی دی وے جو ان کو منافع اس میں ہوتا ہے وہ ٹیکس ایٹ سورس کٹتا ہے اور حکومت پاکستان کو ملتا ہے. ہم آپ کے ویورز کو صحیح بات بتائیں کہ یہ اگر ان کا اور وہ سر کیا آپ کے پاس نہیں, میں یہاں روک کے, آپ کے پاس لسٹ ہے سر, میرے پاس یہ لسٹ ہے, میرے پاس یہ ہے کہ تقریباً لاکھوں میں اس کی فہرست ہے سر, جو کہ جس کے اوپر ہاتھ ہوگی. میں دیکھیں 24 کروڑ 41 لاکھ میں وہ لسٹ دے رہا ہوں آپ کو نمبر 41 لاکھ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس لسٹ موجود ہے جو ایسے لوگوں کی ہے جو ایمنسٹی اسکیم سے جنہوں نے فائدہ. یہ بیان کچھ ماضی کے نادرا کے کچھ آفیسرز نے دیے ہوئے ہیں اور وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے. میں آپ سمجھ گیا کس لسٹ کی بات کر رہے ہیں. جی سر. دیکھیں مفروضوں پہ دنیا نہیں چلتی. چلے ایسا ہے یا نہیں ہے, چلے میں 41 لاکھ ہٹا دیتا ہوں سر, بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ نے ایگری کیا. اسحاق ڈار صاحب میں یہاں روکوں گا آپ کو, ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج ہمارے مہمان ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان سے بات ہو رہی ہے. میں ایک اور سوال کرتا ہوں, جو آپ پر ایلیگیشن ہے وہ مثلا لاتا ہوں جو الزام ہے تاکہ آپ اس کو کلیئر کر سکے. الزام ہے کہ وزرائے خزانہ, صرف آپ نہیں اور بھی وزرائے خزانہ نے ہمیشہ معاشی بگاڑ کو درست کرنے کے بجائے, وزرائے خزانہ یعنی اسحاق ڈار بھی اس میں شامل ہیں, کہ معاشی بگاڑ کو درست کرنے کے بجائے شرح مبادلہ اور شرح سود سے چھیڑ چھاڑ کی. حالانکہ ان کا ٹارگٹ ایکسپورٹ ہونا چاہیے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہونا چاہیے اور بیرونی سرمایہ کاری
کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس کے اوپر سر تھوڑا کمنٹس دیں گے سر؟ یہ آپ باقی جو وزراء خزانہ ہیں ماضی کے ان سے پوچھیں, میں اپنا حساب ابھی دے دیتا ہوں. میں نے ٹیکس ریونیو کو ڈبل کیا الحمدللہ 2013 اور اپنے 17 کے پیریڈ میں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے کہا کہ ان کا کہ شرح مبادلہ وہ یعنی پیرٹی, وہ میں نے الحمدللہ مینٹین کی. بلومبرگ کا دسمبر 2017 کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان روپی کی جو پیرٹی ہے ہیز بین مور اسٹیبل سنس 2014 اور ٹل ریسنٹ سلائٹ. یہ میں دسمبر 2017 کی بات کر رہا ہوں. میں نے 22 نومبر کو فائنانس کا چارج چھوڑا تھا. 2, تیسرا آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ کی بات کی. مجھے کوئی زمانہ نکال کے دکھائیں جب آپ کا پالیسی ریٹ 5.5% ہو, جب آپ کا ایکسپورٹ ریفائننس 3% ہو, جب آپ کا لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3% ہو. میں آپ کو حساب میں نے دے دیا ہے, باقی وزراء خزانہ سے ضرور حساب پوچھے آپ کہ کیوں آپ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ریورس کیوں ہوئی, کیوں یہ ریٹ ڈبل ڈیجٹ ہوا, کیوں یہ آپ کا اپنا پیرٹی جو ہے روپے کی اس کا بیڑا گرک کیا, کیوں آپ نے ملک میں مہنگائی. دیکھیں یہ ایک چیز ہے, میں اس کو کہا کرتا ہوں مدر آف اکنامک ایول, ڈیویلیویشن کو, اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. کیونکہ جب یہ ہوگا آپ کی مہنگائی ہوگی, جب مہنگائی ہوگی آپ کو شرح سود بڑھانا پڑے گا. وہ ملک جو یعنی 24ویں معیشت بن کے G20 کی طرف جا رہا تھا, ایک 2011 کا جو پروجیکٹ تھا فیلڈ پروجیکٹ, اس نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا معیشت اور اس کے فیوچر کا. ہم ابھی تک اس کو فیس کر رہے ہیں, پورا ملک اور پوری قوم فیس کر رہی ہے. اچھا سر, یہ ہماری اکانومی, ہماری اکانومی, آپ نے دیا ہے, آپ نے دے دیا, میں نے سوال کیا تھا آپ نے دے دیا, باقی وہ آئیں گے ان سے ہی پوچھ لیں گے. سر یہ اکانومی ہماری ڈاکومنٹڈ کیوں نہیں ہوتی ہے سر؟ ڈاکومنٹڈ اکانومی کیوں نہیں سر؟ ہمارے پاس 4 منٹ ہے, 2-3 سوالات ہیں, میں چاہوں گا اس کو ذرا مختصر. اچھا میں بریف جواب دیتا ہوں. ڈاکومنٹڈ اکانومی کو کرنے کے لیے فائلر اور نان فائلر کے درمیان ٹیکسیشن ریٹ کا فرق ہے. ان آرڈر ٹو انسینٹیوائز کہ بھائی نان فائلر چھوڑو, فائلر بن جاؤ اور فائدہ اٹھاؤ, تمہیں ٹیکس کم دینا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ کا بھی ہے, جیسے آپ نے کہا انڈر رپورٹنگ کو پکڑنے کا بھی ہے, نان رپورٹنگ کو خاص کر پکڑنے کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سارے ایفرٹس کرتے ہیں اور 12 لاکھ اسیسی آپ کو دیے ہیں. آپ اللہ کرے کہ اب اس سال میں بنید 12 لاکھ اسیسی چلیں سر, ابھی الیکشن ہوگا, پھر آپ آئیں گے, پھر وزیر خزانہ بنیں گے, پھر پوچھیں گے. اچھا سر, میں 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے تو خیر نہیں, بڑا یہ دلاسا دیا گیا ہے کہ روس سے تیل آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے عوام کو سستا تیل ملے گا. حالانکہ یہ شعبہ آپ کا نہیں ہے, پوچھنا تو کسی اور وزیر سے چاہیے, لیکن بہرحال آپ وزارت خزانہ میں تھے, اس کی کچھ انفارمیشن, کیونکہ کابینہ میں بیٹھے تھے. میں نے کابینہ کے ایک وزیر سے پہلے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ تیل کہاں گیا, کیا ہوا, اس کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچا. سر اس پہ تھوڑا سا مختصر بتائیں گے آپ؟ میرا اس میں انوالومنٹ ڈاکٹر صاحب پالیسی لیول پہ صرف رہی ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ دوسری منسٹری تھی, وہ اس کا تفصیل سے جواب دے سکتے ہیں. یہ تھا کہ یو ایس کی جو سینکشنز تھیں وہ ہم امپورٹ یا پرچیز نہیں کر سکتے تھے رشین آئل, نمبر 1. میں اکتوبر 2022 کو جب میں IMF ورلڈ بینک کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی, اکتوبر 2022, سپٹمبر کے اینڈ میں جوائن کرتا ہوں, 2-2.5 ہفتے میں میٹنگ میں جاتا ہوں, اینول میٹنگز میں. امبیسڈر صاحب گواہ ہیں, میرے ساتھ ایک وزیر ایاز صادق صاحب EAD کے سیکرٹری فائنانس اس وقت کے ہیں, میرے ساتھ سیکرٹری EAD ہیں. میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پاکستان امبیسی واشنگٹن میں انوائٹ کر دو 2 اسسٹنٹ سیکرٹریز کو, اور میں ان کو یہ کنفرنٹ کرتا ہوں کہ اگر چائنا لے سکتا ہے, اگر انڈیا لے سکتا ہے, تو مجھے کیوں, میرے اوپر کیوں پابندی ہے؟ میرے ملک کے لوگ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ ہماری 2 سے 2.5 گھنٹے ہماری اس میں بحث مباحثہ ہوا. یہ آج میں پہلی دفعہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد وہ مانے کہ آپ لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ایک G7 کی پرائسنگ کمیٹی بڑی جلدی اناؤنس کریں گے, جو کہ انہوں نے نومبر کے آخری ہفتے میں کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ جو وہ کمیٹی پرائس اناؤنس کرے گی, آپ اس قیمت سے اوپر نہیں دیں گے. میرا خیال ہے کہ بحیثیت وزیر خزانہ, حالانکہ یہ میرا ڈائریکٹ ذمہ داری بھی نہیں تھی,
یہ میں نے پاکستان کو آکے کابینہ کو اور وزیر اعظم کو اور جو ریلیونٹ منسٹر صاحب ہیں ان کو بتا دیا، کیونکہ اس کے منٹس آگے ہمارے پاس جو ہماری تھی، اور انہوں نے نومبر میں اپنا وعدہ پورا کر دیا. ٹھیک ہے. تیل کہاں گیا سر؟ دوسری منسٹری کا تیل ان سے پوچھوں میں کہ وہ کہاں گیا جہاز کا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا زبردست ایگریمنٹ ہے، مجھے ذرا کم ٹائم میں، کہ بڑا ایگریمنٹ ہے ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن، اور اگر 2024 تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو $18 بلین آپ کو پے کرنا پڑے گا ایران کو. جس کے اوپر سر ہلکا سا کچھ بتائیں کہ کیا اس پہ کوئی کام ہوا ہے یا وہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں نے اپنے طور کے اوپر ایز پاکستانی میں نے آلریڈی اس ایشو کو چھوڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد میں نے اس کو فلیگ کیا، اور میں نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں اپنی پوزیشن کو کلیئرلی اسٹیبلش کرنا چاہیے، کیونکہ یا تو ہم سینکشنز سے ایگزمپشن کے لیے اپلائی کریں، اور اگر ہمیں سینکشن سے ایگزمپشن ملتی ہے تو پھر ہم اس پروجیکٹ کی فائنینسنگ کی طرف دیکھیں. اگر ہمیں سینکشن سے ایگزمپشن نہیں ملتی تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس پروجیکٹ نہیں کر سکیں گے. اس کی مختلف آپشنز ہیں. میں ایز اے پاکستانی اس سبجیکٹ میں ڈائریکٹلی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے ویوز جو ہے وہ ریلیونٹ کوارٹرز کو دیے تھے، اور میں اب بھی دیتا رہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں بس یہ آخری کوئسچن سر ہونا نہیں چاہیے. یہ آخری کوئسچن ہے. ایک تو یہ کہ سر مجھے یہ بتا دیں کہ ایکچول جو ڈالر آپ سمجھتے ہیں کہاں پہ آ کے ٹھہرنا چاہیے، یہ اس ڈالر کو جو موجودہ حالات میں اس کی اصل جگہ جو ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے، جو بلومبرگ نے مئی 2023 میں جو کیلکولیٹ کر کے اناؤنس کیا تھا، وہ 244 تھا. اس کو اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں، وہ اپنا کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ 250s میں ہوگا اور وہاں ڈالر کو آنا چاہیے. بہت شکریہ سر. ہماری بات ہو رہی تھی اسحاق ڈار صاحب سے، جو کہ فارمر فیڈرل منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے آپ کے اس 16 مہینے میں، اور اس سے پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں. ان سے گفتگو تھی، تشنگی رہی کیونکہ ٹائم کم تھا. کسی اور اسٹیج پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے ان سے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ. میری پہچان ہے میرے چپتے سوال. دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا. ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ. پوچھوں گا سب سے سخت سوال. حق و سچ ہے میری آواز. اس آواز کو دبانا نہیں. بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں. دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.